اسی طرح جیسے نیند ہے، رفتار ہے، اور سچ ہے، اور جو ہے جھوٹ ہے، یہ ساری کیا ہے، ایک خاص حالت کا نام ہے، ایک خاص یہ کیفیت ہوا کرتی ہے۔ ایسے ہی درد ہے، خوشی ہے، غم ہے، مطالعہ ہے، مشاہدہ ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہیں جو ایک خاص حالت کو بتاتی ہیں۔ تو ایک خاص حالت کو بتانے والے بھی نام ہوا کرتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے نام کیا ہیں، اس میں کیفیت کہلاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر چال چلن، ایسی گھبراہٹ، نرمی، کھٹائی، دیوانہ پن، دوستی، دشمنی، صحت اور حسن، حرکت، کوشش۔ تو اس طرح آپ دیکھتے سر اس میں جائیے سے کہ بعض، آپ اس میں سے بعض بول رہے ہیں آپ صفت میں بھی آتے ہیں سر؟ ہاں بالکل بالکل بالکل، بہت صحیح جو بات ہے۔ مطلب جیسے خوبصورتی کنفیوز ہو جاتا ہے سر، اس میں کیفیت ہے یا اس میں صفت ہے وہ؟ ہاں ہاں، اور یہاں یہ سمجھیے کہ صفت تو جو ہے نا ایک عام بات ہو گئی۔ آپ یہاں دیکھیے کہ خاص طور پر اس میں کیفیت ایک خاص نام ہو گیا، اس نام سے کیفیت معلوم ہو رہی ہے۔ تو جہاں موصوف صفت کا بیان ہوگا تو وہاں ہم اس کے حساب سے وہاں صفت لیں گے، اور وہاں وصف کو ہم جو ہے سمجھیں گے۔ اگر ہمارے سامنے اسم کی بات آ رہی ہے اور اسم کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، اور اس کے سامنے اس کے جو ہے آپشن ہے، تو وہاں پر ہم کیا ہے، اسم کا نام ہی لیں کہ اس میں کیفیت یا اس میں ظرف یا اس میں اعلیٰ یا اس میں جمع، اس میں خاص، اس میں عام، جو بھی ہے۔ اگر وہاں نام کا آپشن ہے تو وہاں پر ہم صرف اور صرف اسم کے بارے ہی میں وہاں اس سے متعلق سمجھیں۔ اچھا، اسی طرح جو ہے کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ان ناموں کے ذریعے سے جگہ معلوم ہوتی ہے یا وقت معلوم ہوتا ہے۔ ان ناموں کے ذریعے سے جگہ کا پتہ چلتا ہے یا وقت کا پتہ چلتا ہے، تو وہ ہوتا ہے اس میں ظرف، وہ ہوتا ہے اس میں ظرف۔ تو اس میں ظرف کی اب تعریف ہوئی کہ ایسا نام اس میں ظرف ہوتا ہے کہ جس میں جگہ کا یا وقت کا معنی و مفہوم پایا جاتا ہو، وہ ہوتا ہے اس میں ظرف۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ماحول کے اندر ہم جتنے کئی چیزیں ایسی دیکھتے ہیں، اس کے نام ہم لیتے ہیں، ان ناموں کے لینے کے فوری بعد ہم کو جو ہے ان ناموں کے اندر موجود جو جگہ ہوتی ہے نا، اس کا تصور ابھرتا ہے ہمارے اندر۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کہا جائے گھر، گھر یا میدان یا چراگاہ، تو فوری ہمارے سامنے ایک تصور ایسا ابھرتا ہے کہ وہ ایک چیز کا نام ہے جس کے اندر ایک جگہ ہوتی ہے، جس کے اندر جو ہے ایک خاص طور پر ایک جگہ اس میں پائی جاتی ہے۔ تو ایسے بہت سے نام ہوتے ہیں کہ جن ناموں کے ذریعے سے ہم کو کسی مقام یا کسی جگہ کا تصور ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے۔ اچھا، اب اس میں دیکھیے کہ اس میں ظرف کے اندر یا تو جگہ ہوتی ہے یا اس میں وقت ہوتا ہے۔ اب آپ خاص یہ لفظ خود دیکھیے، آپ ظرف جو لفظ ہے، تو اردو میں خاص طور پر اگر اس کے لغت کے معنی میں یہ استعمال ہو تو ظرف اور ظروف ہم جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ظروف، برتنوں برتن کو سر بہت اچھے، بہت اچھے۔ تو ظروف جو ہے نا برتنوں کو کہتے ہیں، اور وہ ظرف کی جمع ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ برتن میں بھی ایک جگہ ہوتی ہے، اس میں بھی ایک خاص اسپیس ہوتا ہے، اس میں ایک جگہ ہوتی ہے نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسا نام کہ جس میں جگہ کا تصور ہو، جگہ کے معنی ہو اور جگہ کا مفہوم اس میں پایا جاتا ہو، تو وہ ہوتا ہے اس میں ظرف۔ اب جیسے مثال کے طور پر اردو کے اندر خاص طور پر جلدی جلدی چند مثالیں دیکھ لیں۔ یہاں پر کچھ خاص ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ وہ ناموں کے پاس جو ہے نام کے آگے لگا دیے جاتے ہیں، نام کے آگے لگا دیے جاتے ہیں، اس سے بھی وہ لفظ جو ہے اس میں ظرف بن جاتا ہے۔ جیسے سین تے الف نون، ستان۔ اگر ستان کا لفظ جو ہے کسی دوسرے لفظ کے
آگے لگا دیا جائے تو وہ بھی اس میں ظرف بن جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر گل، گل سے گلستان، قبرستان. گل، بہت خوب، قبرستان. اور بوستان، کوہستان، پرستان. تو ایسے جتنے الفاظ بن رہے ہیں، اگر یہ لفظ ہمارے سامنے دے دیا جائے تو آپ اس میں یہ لکھا جائے کہ یہ اس میں کیفیت ہے، آپشن ہو اس میں کیفیت، اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ، اس میں جمع، کون سا ہے؟ تو آپ وہاں فوری یہ غور کیجئے کہ اس میں جگہ کا معنی پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے. اگر جگہ کے معنی ہیں اس کے اندر، فوری آپ وہاں کلک کر دیں کہ یہ جو ہے اس میں ظرف ہے. اچھا، اسی طرح اس سر ایک میں وقت ظرف کا بھی بنا، اس میں مثال دیجیے. ہاں اس اچھا، میں جو وقت کا ہو. ہاں ہاں ہاں، وقت کا بھی دیکھیے. میں ہاں اس میں دیکھیے، ابھی وہ مثالیں بھی آگے بیان کی جائیں گی. اور اردو کے اندر ایسے بہت سے، جیسے ستان ہے نا، ایسے ہی کبھی کبھی الف لام کو لگا دیا جاتا ہے. الف لام، جیسے مثال کے طور پر ننیال، ددیال، سسرال. یہ جو ہے الف لام ہے نا، آپ دیکھیے کہ یہ جب ہمارے سامنے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے بھی ہمارے ذہنوں کے اندر ایک تصور ابھرتا ہے، اور اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو ہے نا ایک جگہ کے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں. تو یہ اس میں ظرف ہے. تو ظرف اردو میں اصل میں برتن کو کہتے ہیں، اور ایک عام انداز میں، یعنی حقیقی معنی کے علاوہ مجازی معنی میں کہتے ہیں کہ وہ آدمی ظرف والا ہے. تو وہ بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس آدمی کے دل میں جگہ ہے، اس آدمی کے دل میں دوسروں کے لیے جگہ پائی جاتی ہے، وہ بڑے دل والا ہے، وہ بڑے ظرف والا ہے. تو اسی لیے وہ مجازی معنی کے اندر وہ لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے. تو اس کا تصور بھی یہیں سے گیا کہ اس میں ایک جگہ ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ ہر ایک کے دل میں ہر ایک کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے، اور کوئی آدمی بہت جلدی چڑچڑا ہو جاتا ہے، کوئی آدمی بہت صبر والا ہوتا ہے، اور دوسروں کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے، دوسروں کا احساس رکھنے والا ہوتا ہے. تو اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بھی کیا ہے، ظرف والا ہے. اچھا، اسی طرح اردو کے اندر کبھی گھاٹ کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے، اس سے بھی لفظ جو ہے ظرف بن جاتا ہے. جیسے دھوبی گھاٹ، ایسے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں. تو ہم فوری سمجھ جائیں کہ یہاں پر جو ہے یہ ہے نا کہ اس میں ظرف ہے، اس لیے کہ وہاں جگہ کا تصور اس سے ابھر رہا ہے. ہاں، عیدگاہ قیام گاہ بھی رہتا نا سر، عیدگاہ قیام گاہ، گاہ کر بہت کے اچھے، آتے. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. ایسے ہی جو ہے گھٹ بھی کبھی ہوتا ہے، کبھی گھٹ بھی ہوتا ہے، جیسے پن گھٹ. کبھی گھر بھی ہوتا ہے، جیسے چڑیا گھر اور ڈاک گھر وغیرہ. اس طرح بھی جو ہے بہت سے الفاظ ہوتے ہیں. کبھی جو ہے نگر بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے بہت سے مقامات کے نام ہوتے ہیں نا، اس میں احمد نگر، سری نگر، شکر نگر، ایسے بہت سے کریم نگر بھی، نگر. کاغذ نگر، کریم نگر، ایسے بہت سے نام بھی ہوتے ہیں جس میں نگر ہوتا ہے. اس سے بھی ایک جگہ کا تصور ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے. کبھی پورا کا لفظ بھی ہوتا ہے، جیسے خاضی پورا، احمد پورا، ہے نا. ایسے الگ الگ نام بھی مقامات کے ہوا کرتے ہیں. کبھی گڑھ کا لفظ بھی ہوتا ہے، علی گڑھ، آسمان گڑھ، چندی گڑھ، اور بھی اس طرح بہت سے گڑھ ہوتے ہیں. کبھی اس میں سر یہ منڈی کا پلیس میں، لفظ بھی جو ہے، سر ایک ڈاؤٹ ہے سر، یہ پلیس میں آپ اس میں خاص بولے تھے نا سر، پلیس مطلب شخص، پلیس تھنگ، اس میں خاص بولے تھے نا سر. اب یہ اس میں عام کی تعریفوں میں آ جا رہے نا سر یہ پھر. ہاں ہاں، بالکل بالکل صحیح بات ہے. تو اس میں دیکھیے، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. تو یہاں پر حقیقت میں یہ دیکھیے کہ کتابوں کے اندر بھی تو یہی اسی طرح گڑبڑ کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر آپ یہ سمجھیے کہ جتنے، یہ بات سامنے آئی تھی ہمارے کہ مقامات کے نہیں بلکہ خاص طور پہ جتنے ممالک ہیں. ایک بات یہ ہے بڑے کہ جتنے ممالک، ممالک، بڑے بڑے، ہاں، اچھا جتنے اچھا. ممالک ہیں نا، تو وہ جو ہے. اور اس میں دوسری بات یہ ہے خاص طور پر کہ یہاں پر تو خیر یہ کیا ہے، لفظ بننے کے طریقے ہے. یہ جو ہے نا، کبھی الف لام لگا دیتے ہیں، کبھی نگر لگا دیتے ہیں، پورا لگا دیتے ہیں، گڑھ لگا دیتے ہیں، منڈی لگا دیتے ہیں، کبھی خانہ لگا دیتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے گاہ لگا دیتے ہیں، کبھی دان لگا دیتے ہیں، جیسے خلم دان، گلدان، برف دان، کوڑے دان، عطر دان، پاندان، خاندان. کبھی گاہ لگا دیتے ہیں، چراگاہ، شکارگاہ، بارگاہ، درگاہ. کبھی خانہ لگا دیتے ہیں،
کتب خانہ, میں خانہ, فیل خانہ, جیل خانہ, ہے نا. ایسے ہی کبھی زار کا لفظ ہوتا ہے, جیسے لالا زار, سبزہ زار. کبھی دانی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, تو جیسے سرمے دانی. اب یہاں میں اور ایک بات یہ بتاؤں گا کہ یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمارے سامنے جو بات آئی کہ سابقے اور لاحقے, جی سابقے سر. اور ہاں لاحق بعد لاحقے. میں اب لگائے یہاں جانے غور والے. کیجیے, آپ یہاں غور کیجیے کہ وہ مثالیں بھی بنیں گی یہاں پر لاحقے کی. ہاں لاحق کی. ظاہر ہے کہ اگر پہلے آ جائے تو تب تو سابقہ ہو جائے گا, تو بعد میں آ جائے تو وہ لاحقہ ہو جائے گا. تو یہ جو بنانے کے طریقے ہیں نا, یہ سارے طریقے وغیرہ یہ علم صرف میں ہوا کرتے ہیں. تو علم صرف میں بنیادی طور پر یہ ہوتے ہیں. کبھی قدح کا لفظ بھی اس میں جو ہے استعمال ہوتا ہے, جیسے میں قدح, آتش قدح اور بت قدح وغیرہ. اچھا, اسی طرح کبھی اس میں جو ہے بہت سے ایسے ہیں, تو اس میں ہم دیکھ لیں کہ اس میں کیفیت یا اس میں ظرف. اچھا, اسی طرح اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کچھ عربی کے الفاظ بھی ہوتے ہیں کہ جو الفاظ مفعل کے وزن پہ استعمال ہوتے ہیں. میم فے عین لام, مفعل, میم فے عین لام, مفعل کے وزن پہ استعمال ہوتے ہیں. تو وہ بھی در حقیقت اس میں ظرف ہوا کرتے ہیں, جیسے مرکز, مختل, محشر, ماخذ, مخرج, اور اسی طرح منبع. اس میں کیا ہے, یہ جو مفعل بھی ہوتا ہے, کبھی مفعل بھی ہوتا ہے, مفعل بھی ہوتا ہے اور کبھی مفعل بھی ہوتا ہے. جیسے مسجد, سجدہ کرنے کی جگہ, سجدہ کرنے کی جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے. تو اس طریقے سے یہ جو ہے الگ الگ طریقے ہیں دراصل جس میں اس میں ظرف کو بنایا جاتا ہے. یہ بنانے کے الگ الگ طریقے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ جلدی سے بات مکمل کر لیں گے پہلے, کہ ایک اور ہوتا ہے اس میں آلہ, اس میں آلہ اسے کہتے ہیں. تو آلہ کے معنی یہاں پر ہوتے ہیں اوزار اور ہتھیار, اوزار اور ہتھیار. آلہ کی جمع ہوتی ہے آلات, جیسے بہت سی خبروں میں ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے تیز دھار آلات کے ذریعے سے ان کو مارا وغیرہ. تو آلہ, اس میں آلہ. تو آلہ اصل میں کہتے ہیں اوزار کو یا ہتھیار کو. تو کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں میں یہ تصور ابھرتا ہے کہ وہ ایک اوزار ہے یا وہ ایک ہتھیار ہے یا اس جیسی کوئی چیز ہے. جیسے مثال کے طور پر چاقو ہے, تلوار ہے اور درانتی ہے وغیرہ. تو ان کے ناموں کے ساتھ ہی ہمارے ذہنوں میں ایک تصور ابھرتا ہے کہ یہ ایک طرح کا اوزار ہے. تو اب ایسے تمام قسم کے ناموں کو کہیں گے اس میں آلہ, اس طرح کے ناموں کو کہتے ہیں اس میں آلہ, کہ یہ بھی ایک اصل میں استعمال کرنے کا ایک آلہ ہے, ایک ذریعہ ہے, ایک چیز ہے, اور ایک جو ہے یہ بھی ایک ہتھیار کی طرح, ایک اوزار کی طرح یہ چیز استعمال ہوتی ہے. تو جیسے خاص طور پر اردو میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اس میں آلہ کے طور پر, اوزار اور ہتھیار کے طور پر ان کو جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر بیلنا, روٹی بیلنا, تو اس سے ایک لفظ ہم نے بنا لیا بیلن. بیلنا فعل سے ایک بنا لیا گیا اسم بیلن. تو معلوم یہ ہوا کہ بیلنے کا, روٹی بیلنے کا جو آلہ ہوتا ہے اسے بیلن کہا جاتا ہے. ایسے ہی جھاڑنا ایک فعل ہے, تو اس جھاڑنے سے ایک جو ہے بنا لیا گیا جھاڑو. تو اب یہ کہیں گے کہ اب اگر یہ مثال دے دی جائے کہ یہ بتائیے کہ جھاڑو کیا ہے, اس میں آلہ ہے, اس میں ظرف ہے یا اس میں کیفیت ہے, تو فوری ہم دیکھیں وہاں پر کہ یہ جو ہے ایک ذریعہ ہے اس میں آلہ. جھاڑنے کا, ایک ذریعہ جھاڑنے کا, ایک قسم کا جھاڑنے کا بھی ایک ہتھیار ہے گویا. تو فوری وہاں پر ہم کلک کر دیں کہ یہ اس میں آلہ ہے. تو پھانسنا, اس سے پھانسی, اور پھونکنا اس سے جو ہے پھکنی کا لفظ استعمال ہے. کاٹنا,
یہ تو اب پورا فیل ہو گیا نا. نہیں نہیں فیل نہیں, آلے فیل کی سے بات ہو رہی بننے ہے, والا. آلے کی بات ہو رہی. نہیں سر, کاٹنا تو چاقو چھری سے کاٹتے نا, ایسا وہ بول رہے ہیں. ہاں کاٹتے ضرور ہے, تو کاٹنا پورا ایک فیل ہے, لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ کس آلے سے کاٹ رہے ہیں, کس چیز سے کے ذریعے سے کاٹ رہے ہیں, کس چیز کے واسطے سے ہم کاٹ رہے ہیں, کس چیز کو ہم نے آلہ بنایا, کس چیز کو وہاں پر کاٹنے کے لیے ہتھیار بنایا, وہ ہتھیار کون سا ہے جس کے ذریعے سے کاٹا جا رہا ہے. وہ جو چھوٹی سی چیز ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے, وہ اس میں آلہ ہے. جیسے ایک اور ہوتا ہے چشم سے چشمہ. تو چشمہ جو ہے نا یہ بھی دراصل دیکھنے کا ایک آلہ ہے, چشمہ بھی دراصل دیکھنے کا ایک آلہ ہوتا ہے. ایسے ہی ہتھوڑا, یہ ہاتھ سے بنا لیا گیا ہتھوڑا, تو مارنے کا اور کسی چیز کو کسی چیز پر ضرب دینے کا ایک ذریعہ اور ایک آلہ. ایسے ہی کبھی آنا, الف اور نون ہے بھی استعمال ہوتا ہے, جیسے دست سے دستانہ, ہاتھوں کو محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ, ایک آلہ, تو وہ بھی جو ہے دستانہ. ایسے ہی ہوتا ہے کبھی اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے گیر, جیسے مثال کے طور پر کف گیر. تو دیکھیے کف کہتے ہیں ہتھیلی کو, کف کہتے ہیں ہتھیلی کو, اور اس کے آگے گیر لگا دیتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے کف گیر. ہتھیلی سے جس چیز کو خاص طور پر پکڑتے ہیں وہ ہے کف گیر. ایسے ہی ایک لفظ ہوتا ہے آتش گیر. آتش گیر کہتے ہیں وہ جو برتنوں کو پکڑنے کے لیے جو ہمارے یہاں چمٹا جس کو بولتے ہیں نا, چمٹا, تو اس کو اردو کے اندر کہتے ہیں آتش گیر. جی اچھا, ہاں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے آتش گیر. تو ایسے بہت سے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں اور وہ اصل میں ایک آلے کے طور پر اور ایک ذریعے اور ایک اوزار اور ایک ہتھیار کے طور پر وہ جو ہے استعمال ہوتے ہیں. اور یہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں نا عام طور پہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, یہ اس کی پہچان ہوتی ہیں, اور یہ چیزیں دراصل دو چیزوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا ذریعہ ثابت ہوتی ہیں, اور ثابت ہو کر ان سے وہ جو ہے کام لیا جاتا ہے. تو ایسے جتنے ہوتے ہیں نا کہ جو اوزار کے معنی میں استعمال ہوں, یا اوزار بھی ظاہر ہے کہ الگ الگ ہوتے ہیں, مختلف استعمال ہونے والے اوزار ہوتے ہیں, مختلف ہتھیار ہوتے ہیں. تو جتنے بھی اوزار ہوتے ہیں, جتنے بھی ہتھیار ہوا کرتے ہیں, ان کے جو نام ہے نا وہ سارے کے سارے ناموں کو اس میں آلہ کے ضمن میں بیان کیا جاتا ہے. اچھا جلدی سے ہم ایک اور کمپلیٹ کر لیں گے. ایک ہوتا ہے اس میں جمع. اس میں جمع کہتے ہیں ایسا نام جو دیکھنے میں ظاہر میں واحد ہو لیکن جمع کے معنی میں استعمال ہو. دیکھنے میں جو وقت ہو رہا ہے, دیکھنے میں جو, ہاں بولیے. ماننن جمع ہونا نا سر, لفظاً واحد واحد اور ماننن جمع. بہت اچھے بہت اچھے, لفظاً واحد اور مانن وہ جو ہے جمع ہو. تو اس کو ہم کہیں گے ظاہر میں دیکھنے میں صورت میں وہ سنگولر لگے, واحد لگے, لیکن حقیقت میں اس کے اندر معنی جو ہوتے ہیں نا وہ جمع کے ہوتے ہیں. جیسے فوج, فوج کہتے ہیں, جماعت. فوج تو لفظ, ہاں فوج تو ایک ہے لیکن اس میں ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں. انجمن, محفل اور بزم, شکر. خطار. ہاں کیا کہا آپ نے؟ شکر شکر. خطار ہے, جھنڈ ہے, صف ہے, خطار ہے, جھنڈ ہے, کاروان ہے, مجمع ہے, ازدحام ہے, قوم ہے, جماعت ہے. بہت اچھے. تو یہ سارے کے سارے دیکھیے کہ لفظ تو دیکھنے میں ایک لگ رہا ہے, واحد لگ رہا ہے, سنگولر لگ رہا ہے, لیکن اس کے اندر حقیقت میں جمع کے معنی جو ہے اس کے اندر جمع کے معنی حقیقت میں موجود ہیں. تو ہم نے یہ جو پڑھا ہے نا آج, یہ سارے کے سارے جو ہے ہم نے صرف دو چیزوں کو دیکھا آج, ایک اس میں خاص اور ایک اس میں عام. اس میں خاص کی بھی اشخاص کی قسمیں دیکھی ہم نے, اور اس میں عام کو بھی ہم نے دیکھ لیا ہے.